سے ہر ایک جب ان معاملات میں پریشانیوں میں جھگڑا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی اس کی وجہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وجہ تلاش کرتے کرتے ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو خود کو بھول جاتی ہے۔ اگر خصوصیت کے ساتھ بات کریں تندرستی کی، بے روزگاری کی، رزق میں پریشانی کی، تو ہر ایک کی نظر حکومت وقت پر جاتی ہے، حکمرانوں پر جاتی ہے۔ یقیناً یہ بات کسی درجے تک درست ہے کہ حکمران کو، حکومت کو اپنی رعایا کا خیال ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب بات یہ ہے کہ ہماری نظر دوسروں پر تو ہوتی ہے، لیکن ہماری خود کی نظر اپنی ذات کو دیکھنے سے محروم ہوتی ہے۔
لہذا کھانے کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے گھروں کا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج میں رات کا کھانا پھینکنا تو پسند ہے لیکن دوسرے دن کھانا پسند نہیں ہے. آج کل فریج ہے گھروں میں لیکن اس کے باوجود بھی جناب کا مزاج یہ ہے گرم روٹی چاہیے، باسی روٹی نہیں چلے گی، تازہ سالن چاہیے، گرما گرم سالن چاہیے، ٹھنڈا سالن نہیں چلے گا، ایک دن پہلے کا سالن نہیں چلے گا. تو لہذا اگر رب تبارک و تعالیٰ نے رزق کی آپ کو فراوانی عطا فرمائی ہے، آپ گرم اور تازہ کھانا کھا سکتے ہیں، تو کچھ ان لوگوں کی طرف بھی دیکھیے کہ جو گلی کوچوں میں پڑا ہوا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی نظر کیجیے کہ جو آپ کے گلی محلوں میں آس پڑوس میں رہتے ہیں، جن کے پاس ٹھنڈا کھانا کیا سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رزق عطا فرمایا ہے تو رزق کی قدر بھی کیجیے. اسی طرح رزق کی بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے. اپنے مال کو بیچتے وقت وہ قسم کھا کر آگے والے کو اپنے گاہک پر یقین کرواتے ہیں کہ جناب جو میں چیز، جو میں سودا بیچ رہا ہوں، دیکھو میں کتنا کھڑا بندہ ہوں، میں کتنا سچا بندہ ہوں، اپنا مال سچی قسم کھا کر بیچ رہا ہوں. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. دار محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچی قسم ماں کو بکوا دیتی ہے، برکت ختم کر دیتی ہے. تو ہم سوچئے کہ سچی قسم کھانے کا یہ عالم ہے. کیا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچی قسم ماں کو بکوا دیتی ہے، برکت ختم کر دیتی ہے. تو سوچئے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچتا ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آزمائش میں مبتلا فرمائے گا، اس پر کتنا رزق کی تنگی ہوگی، تمہیں پریشان حال ہی رہے گا. اور اسی طرح ہم کھانے کے دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ خوش نصیبی کے ساتھ اگر ہمارا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک رزق میں بے برکتی کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے. اور دار محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو جب رحمان کا نام نہ لیا گیا، شیطان ہمارے کھانے میں شامل ہو گیا، تو پھر برکت تو چلی گئی، کیونکہ برکت تو رحمان کے نام کے ساتھ ہے، شیطان تو بے برکتی کا سبب ہے. اسی طرح آج ہمارے یہاں اپنے قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کا بھی بہت معاملہ ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کا بھی بہت معاملہ ہے. تو لہذا جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں ختم کرنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے. لہذا رشتہ داروں پر